السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیئر اینڈ کیور ود ڈاکٹر جاوید اقبال۔ دوستوں، فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور آگے جلدی انشاءاللہ درختوں کی کونپلیں نکلنا شروع ہو جائیں گے اور پھول کھلنا شروع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے پولن الرجی وغیرہ بڑھ جانی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹ الرجی ویسی آج کل فضا میں بہت زیادہ ہے، اور بھی مختلف قسم کی الرجیز اس وقت موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر مسلسل الرجی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اسی مناسبت سے سوچا کہ اب الرجی پہ ایک پوری سیریز بنائی جائے، جس میں یہ سمجھایا جائے کہ الرجی ہے کیا اور یہ پیدا کیسے ہوتی ہے جسم کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سامنے آ جائیں کہ الرجی کو کب دریافت کیا گیا تھا، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، اور اس کے اندر شدید نوعیت کی علامات کیسی ہوتی ہیں، معمولی کیسی ہوں گی، درمیانی کیسی ہوں گی۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم اس سب کے اوپر تفصیلی بات چیت کرتے ہیں۔ تو دوستو، الرجی اصل میں ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، اور اس میں جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے، امیون سسٹم اس کی بیسیکلی کمزوری ہے، اس کی زود حساسیت یہ بیش حساسیت ہے، یعنی یہ اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معمولی سے ذرات کی وجہ سے بھی شدید متاثر ہو کے شدید جسمانی ریئیکشن پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں فضا کے اندر بہت سارے الرجن موجود ہیں، اس طرح ہمارے غذا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہمارے پہننے میں جو لباس ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو الرجی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور ان سب کو ہم الرجن کہتے ہیں۔ دوستو، ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کی اینٹی باڈیز بنتی ہیں، اور جس وقت کوئی شخص کسی الرجن کا سامنا کرتا ہے، یعنی کوئی الرجن اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے سے ہو، چاہے وہ سونگھنے سے ہو، چاہے وہ چھونے سے ہو، چاہے وہ سانس کے ذریعے سے جسم میں جائے، تو فوری طور پہ جسم اس کے خلاف جو ہمارا مدافعتی نظام فوری طور پہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے، اور یہ اینٹی باڈیز جسم میں ریزیڈنٹ ہوتی ہیں۔ جب دوبارہ سے یہ شخص اسی قسم کی، یعنی جس الرجن سے پہلے اس کا واسطہ پڑا تھا، اگر دوبارہ اسی ٹائپ کے الرجن کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، تو پھر یہ جو الرجنز ہوتے ہیں یہ اینٹی باڈی کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور اس کے بعد مختلف قسم کے ریئیکشن باڈی پر آتے ہیں۔ بنیادی طور پہ دوستو، ہمارا جو جسمانی مدافعتی نظام ہے وہ ہمارے وائٹ بلڈ سیلز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور اس وائٹ بلڈ سیل جو ہے یہ بہت ساری قسم کی اینٹی باڈیز جسم میں بناتا ہے۔ ان اینٹی باڈیز کا کام یہ ہے کہ جسم کے اندر داخل ہونے والے وہ تمام عناصر جو کسی بھی قسم کے مرض کو پیدا کر سکتے ہیں، یہ اینٹی باڈیز ان کو ڈھونڈ کر ان کو ختم کرتی ہیں، اور جب ان کے ساتھ یہ لڑ رہی ہوتی ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، تو پھر مختلف قسم کے جسم پہ علامات پیدا ہوتی ہیں، انہیں ہم الرجی کہتے ہیں۔ بخار بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جسم کے اندر ایک مستقل مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بخار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو دوستو، 1906 میں سب سے پہلے ایک ڈاکٹر تھے کلیمنس کے نام سے، چائلڈ اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ جی بچوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک خاص قسم کا رد عمل پیدا کرتے ہیں، جسے ہم الرجی کہتے ہیں۔ پھر اس پہ تجربات ہوتے رہے مختلف قسم کے۔ 1960 میں ڈاکٹر فلپ گیل اور اس کے ساتھیوں نے ثبوت کے ساتھ ان چیزوں کو ثابت کیا کہ نہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے الرجن ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی وجہ سے جسم کے اندر بہت ساری کیمیائی قسم کے رد عمل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بہت ساری علامات پیدا ہوتی ہیں، جن میں عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں جسم کے اوپر خارش کا پیدا ہو جانا، جسم پہ سرخ رنگ کے نشانات کا پڑ جانا، سوجن کا ہو جانا، آنکھوں میں خارش جلن کا ہونا، ناک سے چھینکوں پانی کا اخراج، چھینکوں کا آ جانا، اور بخار کی کیفیت، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور 1963 کے اندر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی کہ IgE امیونوگلوبن ای جو ہے وہ الرجی پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، تو ہم نے بتایا کہ جیسے کہ ہمارا جو پورا جسم کا مدافعتی نظام ہے وائٹ بلڈ سیلز کے اوپر مشتمل ہے،
اور مختلف قسم کی وہ اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ اب یہ اینٹی باڈیز کیا کرتی ہیں کہ جو جسم میں ہمارے بڑے طاقتور اجسام ہوتے ہیں جنہیں ہم میڈیٹرز کہتے ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہے کہ چاہے کوئی ذرہ ہے، کوئی بھی چیز آئی کہ اس کو اب کل کرنا ہے، کیونکہ یہ باڈی کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن عمومی طور پہ جو صحت مند جسم ہوتا ہے اس میں یہ میڈیٹرز اس وقت ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جس وقت جسم کے اندر کوئی شدید نوعیت کی انفیکشن پیدا ہونے کا ڈر ہو، کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا ایسا جسم میں داخل ہو جائے جس سے جسم کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے، تو پھر یہ ریئیکشنز پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کا امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے، کیونکہ الرجی بنیادی طور پہ ہمارے امیونٹی سسٹم کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے، کہ جس کا امیونٹی سسٹم ویک ہوگا اور جن کا امیونٹی سسٹم حساس بہت زیادہ ہو جائے گا، اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی، تو پھر جو ہے نا یہ میڈیٹرز فوری طور پہ ریئیکشن، بہت ساری کیمیکلز اور ہارمونز ایکسکریٹ کراتے ہیں باڈی میں، اور ان کو ہم اس میں جیسے ہسٹامین ہے، عام طور پہ ہم اس کا نام لیتے ہیں اینٹا ہسٹامین، جو ہماری سافٹین ہے، کیسٹین ہے، اسی طرح سے اور بھی جتنی بھی ریجیکس ہے، یہ جو گولیاں ایلوپیتھی کے عام طور سے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یہ ساری کی ساری عموماً اینٹی ہسٹامین ہوتی ہیں اور یہ بہت طاقتور میڈیٹر ہے۔ تو اسی طرح سے اور بھی میڈیٹرز جو ہے نا وہ جسم میں پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے الرجی کا رد عمل آتا ہے۔ تو دوستو یہ ایک مختصر سا تعارف کرایا کہ کس طریقے سے جسم میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، پھر وہ لوگ جن کے پھیپھڑے وغیرہ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، جن کو کھانسی دمے کی شکایت جلدی ہو جاتی ہے، تو ایسی لوگوں کے لیے گھروں میں الرجنٹ موجود ہے، جیسے پردے ہیں گھر کے اندر لگے، ان پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، انہیں ہم جو ہے نا ہاؤس ڈسٹ مائٹ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے گھر میں جو پالتو جانور، خاص طور سے بلی ہے، اس کے جو بال جلد کھال کے اوپر ہوتے ہیں باریک باریک سے، ان کی وجہ سے دمے کی کیفیت یا الرجی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو غذائی چیزوں سے، جیسے انڈا ہے، مچھلی ہے، گوشت ہے، چاول ہیں، ان چیزوں سے الرجی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پولن سے متاثر ہوتے ہیں، جب پھول کھل رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو پولن ہیں، ان کے جو گل ہیں، وہ میل سے فیمیل کی طرف سے منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہوا کے اندر مولک ہوتے ہیں اور ہوا ان کو اڑا کے آگے پیچھے لے جاتے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے الرجی کے، یعنی جب یہ جسم کے اندر پہنچتے ہیں، تو کیونکہ جسم کا مدافعتی نظام جو ہے پہلے سے کمزور ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، تو یہ فوری طور پہ میڈیٹرز کو حکم دیتا ہے، اینٹی باڈیز آرڈر کرتے ہیں، فوری طور پہ کیمیکل ریئیکشن پیدا کر دیا جائے تاکہ ان کو کل کیا جائے۔ اس کی وجہ سے پھر جسم پر بہت ساری علامات نمودار ہو جاتی ہیں۔ اب الرجی کی جو علامات ہیں دوستو، ان کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک عمومی نوعیت کی ہوتی ہیں یا معمولی نوعیت کی علامات ہوتی ہیں، دوسری درمیانی درجے کی علامات ہیں، اور تیسری جو شدید نوعیت کی علامات، انہیں ہم اینافائلکس بھی کہتے ہیں۔ یہ جو علامات ہیں دوستو، جو معمولی نوعیت کی، عام نوعیت کی ہوتی ہے، اس میں یہ ہوگا کہ ہلکی پھلکی سی چھینک آ جائے گی، تھوڑی بہت ناک میں خارش ہو جائے گی، جلد پہ ہلکی پھلکی اریٹیشن پیدا ہو جائے گی، کہیں ہلکی پھلکی سرخی پیدا ہو جائے گی، آنکھوں میں تھوڑی بہت جلن ہو جائے گی، ہلکا پھلکا نزلہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد یہ خود بخود یہ علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو درمیانی نوعیت کی ہماری اس میں علامات الرجی میں پیدا ہوتی ہیں، ان علامات کے اندر عمومی طور پہ جسم کے کچھ حصے کے اوپر خارش رہے گی جو زیادہ ٹائم تک قائم رہے گی، آنکھوں میں جلن زیادہ ہوگی اور یہ 2-4 دن تک رہ سکتی ہے، آنکھوں سے پانی کا اخراج شروع ہو سکتا ہے، چھینکیں آئیں گی، ناک بہنا شروع ہو جائے گی، اور ہلکے درجے کا بخار ہوگا، یا اس کو ایسے فیل ہوگا جیسے میرے جسم کے اندر بس کوئی تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور جو شدید نوعیت کی علامات ہوتی ہیں دوستو، اس کے اندر بعض اوقات تو پورے جسم پہ شدید قسم کی سوجن، جلن، خارش پیدا ہو سکتی ہے، بڑے بڑے جو پیچز ہیں ریڈ کلر کے بن سکتے ہیں، اسی طرح سے آنکھوں سے شدید قسم کی آنکھوں سے جو ہے نا رطوبات کا اخراج شروع ہو جائے گا، اس میں خارش شروع ہو جائے گی، جلن شروع ہو جائے گی، ایسے محسوس ہوگا جیسے آنکھوں میں ریت پڑی ہوئی ہے، اور مل مل کر انسان جو ہے نا اس کو تنگ آ جاتا ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ناک سے شدید قسم کا جو ہے نا پانی کا اخراج شروع ہو جائے گا، ناک میں شدید جلن اور خارش ہو جائے گی، ہونٹوں پر، منہ پر سوجن ہو سکتی ہے، اسی طرح سے
اونچے درجے کا بخار ہو سکتا ہے، دماغی ابتری پیدا ہو سکتی ہے، سانس کی گھٹن اور تنگی پیدا ہو سکتی ہے، شدید کھانسی کے دورے ہو سکتے ہیں، بلغمی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں، آپ کی جتنی بھی میوکس میمبرینز ہیں وہ ساری کی ساری انفلیمڈ ہو سکتی ہیں، اور یہ جو شدید نوعیت کی علامات ہوتی ہیں بعض اوقات بہت خطرناک ہو جاتی ہیں، اس لیے اگر کبھی ایسا ہو تو فوری طور پہ اپنے قریبی کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کی جب شدید نوعیت کے علامات ہوتی ہیں تو بعض اوقات جو ہم اینٹی الرجنٹ میڈیسنز لیتے ہیں وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں، ان کو بار بار لینا پڑ رہا ہوتا ہے، جو کہ خود بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد جسم میں جو ہے ٹیشو چینجز پیدا کر دیتی ہیں، جو بعد میں اور بہت سارے امراض کی جو ہے نا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ اس لیے دوستو جب الرجی کی کیفیات جسم میں پیدا ہو رہی ہوں تو فوری طور پہ کسی قریبی اچھے ہومیوپیتھ کے پاس ضرور جانا چاہیے، تاکہ وہ آپ کی پوری علامات کو لے کر اس کے مطابق آپ کو دوا دے اور آپ کی انشاءاللہ مکمل طور سے الرجی سے نجات مل سکتی ہے اور ایک نارمل لائف گزاری جا سکتی ہے۔ اچھا دوستو، نوعیت کے اعتبار سے الرجی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قسم اینٹی باڈیز الرجی ہوتی ہے اور دوسری سیلولر ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں عموماً 5 قسم کی جو ہے اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں، جن میں IgA، IgD، IgG، IgM، IgE ہے، اور جو الرجی عمومی طور پہ پیدا ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار جو امینوگلوبن E ہے۔ جب اس کی مقدار جسم میں زیادہ پیدا ہوتی ہے تو الرجی کے ریئیکشنز پیدا ہوتے ہیں، اور جو علامات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی کہ ناک سے پانی آنا، چھینکیں آنا، آنکھوں میں خارش جلن کا پیدا ہونا، جسم پر خارش کا پیدا ہو جانا، یہ ساری علامات اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ سیلولر ٹائپ، اس میں سیلولر ٹائپ میں IgE کی مقدار زیادہ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ جسم کے اندر ایکٹیو لیمفوسائٹس کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لیمفوسائٹس جیسے جسم کے اندر کوئی الرجن آتا ہے، کوئی بیرونی مادہ جسم میں داخل ہوتا ہے تو لیمفوسائٹس شدید قسم کا رد عمل پیدا کرتے ہیں، اور اس رد عمل کے نتیجے میں وہ تمام علامات پیدا ہوتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں۔ تو یہ دو قسمیں ہیں، عموماً بلڈ ٹیسٹ سے ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر بلڈ CP کرایا اور اس کے اندر لیمفوسائٹس کی تعداد زیادہ تو اس کا مطلب آپ کو سیلولر الرجی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن عمومی طور پہ ہی ہوتی ہے۔ اینٹی باڈی ٹیسٹ کرایا جاتا ہے جس میں IgE کی مقدار کو، یا دوسرے الرجنٹس کے لیے IgG ہے، IgM ہے، ان کی مقدار کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنی زیادہ ہے۔ اگر ان کی مقدار نارمل رینج سے زیادہ ہو تو پھر اس قسم کی الرجیز آپ کو ہوتی ہیں۔ اور عمومی طور پہ بہت سارے بچے، بہت سارے لوگ پیدائشی طور پہ الرجی سے حساسیت کو لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ موروثی نوعیت کی ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ ایسے لوگ جن کے، یعنی ایسے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں جن کے والدین میں سے کسی ایک کو الرجی کا معاملہ ہے، تو پیدا ہونے والے بچوں میں 50% چانس ہوگا کہ وہ الرجی کے لیے، یعنی ان میں الرجی جلدی پیدا ہوگی اور بہت ساری چیزوں سے الرجک ہوں گے۔ اور اگر ماں باپ دونوں ہی الرجی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے بچوں میں 75% یہ چانس ہوگا کہ وہ الرجی کے مختلف چیزوں سے حساس ہوں گے، اور ان میں الرجی کا مرض یا الرجی بہت شدید طریقے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ دوستو یہ ایک مختصر سا تعارف میں نے الرجی کا کرایا۔ اب اس کی پریکاشنی میئرز کیا ہیں کہ وہی ہیں کہ جیسے اب ہوا ڈسٹ چلتی ہے، ڈسٹنگ گھر میں خواتین کرتی ہیں، عموماً زیادہ تر متاثر خواتین ہوتی ہیں اس سے، تو جب وہ ڈسٹنگ کریں، جھاڑو وغیرہ لگائیں، گھر کی صفائی ستھرائی کا کام کریں تو اپنے ناک اور منہ کو اچھی طرح سے لپیٹ کر کریں۔ خاص طور سے بہار کے دنوں میں تو ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے، رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی سے غرارے ضرور کیے جائیں، اور گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے ایسے جیسے لونگ، دار چینی، ادرک اور ملٹھی کا قہوہ، اس کو اکثر استعمال میں لایا جائے۔ اسی طرح سے جو زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن کھانے والا تیل ہوتا ہے، اگر اس کے ڈراپس دونوں طرف کے نوسٹرلز میں، یعنی ناک کے اندر روزانہ ڈالے جائیں، 3-4 قطرے ایک طرف، 3-4 قطرے دوسری طرف، اور اس کو مسلسل اگر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ شدید نوعیت کی الرجی پیدا نہیں ہوگی، اور ناک میں موجود پولس بھی انشاءاللہ اسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو
پاکستان کے اندر مختلف قسم کی الرجیز اس وقت موجود ہیں اور لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جن میں عمومی طور پہ جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ڈسٹ ہے، پولن ہے، خوشبو سے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ادویاتی الرجی ہے، غذائی الرجی موجود ہے، ربڑ یا لیٹکس کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے، کچھ مچھلی کی اقسام میں جو الرجی پیدا کرتی ہیں، اسی طرح سے پولن جیسے میں نے بتایا، زرگل وغیرہ جو ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور جو جانوروں کے فر ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں، انڈے سے یہ غذائی الرجی میں آ جائے گا، انڈے سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری الرجیز ہیں جو ہمارے ہاں پائی جا رہے ہیں، اور لوگ دن بہ دن اس میں زیادہ جو ہے نا اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہر سال الرجی کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ غیر فطرتی زندگی ہے ہماری۔ اگر ہم نیچر کے قریب زندگی گزاریں گے تو ہمارے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہو جائے گا، اور ہم ان الرجیز سے اور مختلف امراض سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم ہر الرجی کی ٹائپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو ہے اس میں دیکھیں گے کہ ان الرجیز کی پیچھے وجوہات کیا ہیں، ان میں علامات کیا پیدا ہوتی ہیں، ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو ہومیوپیتھی میں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے، انشاءاللہ پریسائسلی کوشش کروں گا کہ جو بہترین اور مجرب ادویات ہیں صرف انہی کو بیان کروں، کیونکہ اگر ایک پورے ٹاپک کے اکارڈنگلی جتنی بھی ادویات ہیں ان سب کو بیان کیا جائے تو کم از کم بھی 2-2.5 گھنٹے کی ویڈیو چاہیے ہوتی ہے، لیکن مختصر سے وقت کے اندر انشاءاللہ بہت ہی پریسائسلی آپ کو میڈیسن بھی بتاؤں گا۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے تاکہ آپ گھر کے اندر بھی اپنے اس طرح کے مریضوں کا علاج کرنے کے قابل ہو سکیں۔ انشاءاللہ نئی معلوماتی ویڈیو سے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔